عائشہ، لاہور کی معروف پیراسائیکالوجی انویسٹیگیٹر، اس وقت ایک عجیب و غریب کیس پر کام کر رہی تھی۔ کیس نمبر 102۔ یہ کیس ایک سرکاری اسکول بس کے متعلق تھا جو 2 سال قبل مری کے پہاڑی علاقے میں اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ بس میں 17 بچے، ایک ڈرائیور اور 2 اساتذہ سوار تھے، لیکن نہ بس ملی، نہ لاشیں، نہ کوئی سراغ۔ حکومت نے اسے عام حادثہ قرار دے کر کیس بند کر دیا، مگر کچھ والدین آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی سانسیں، ان کے قدموں کی چاپ اور دعاؤں کی آوازیں رات کے سناٹے میں سنتے ہیں۔ عائشہ کو یہ کیس ایک اسکول کی پرنسپل نے خفیہ طور پر دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی روزانہ 3:15 AM پر کسی بچے کے رونے کی آواز اپنے اسکول کے خالی ہال میں سنتی تھیں۔ عائشہ نے بس کے پرانے روٹ کی تفتیش شروع کی۔ وہ ایک دن مری کے اسی رستے پر پہنچی جہاں بس آخری بار دیکھی گئی تھی۔ وہ مقام آج بھی ویران تھا، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ اچانک ایک پرانا بس سٹاپ نظر آیا، خستہ حال پر دھند میں لپٹا ہوا۔ جیسے ہی عائشہ قریب گئی، دھند گہری ہونے لگی۔ اسی لمحے ایک سرخ رنگ کی پرانی بس، بالکل ویسی ہی جیسی لاپتہ ہوئی تھی، سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندر سناٹا، سیٹیں خالی، مگر گیلا فرش اور بچوں کے لنچ باکسز بکھرے ہوئے۔ عائشہ نے جیسے ہی قدم رکھا، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور بس چل پڑی۔ بس اندر سے ویسی نہیں تھی جیسی باہر سے نظر آتی تھی۔ ہر طرف سیاہ دھواں، سیٹوں پر بچوں کے خاکی یونیفارم کے ٹکڑے، اور سیٹ نمبر 7 پر ایک ڈائری رکھی تھی۔ عائشہ نے ڈائری کھولی۔ یہ سعدیہ نامی بچی کی تھی، جس نے حادثے سے ایک دن پہلے لکھا تھا: ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ ہمیں آج دعا کرنی ہے کیونکہ کل کا روٹ آخری ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس نہیں آنا۔ 3:15 کا وقت ہوا۔ اچانک بس کی لائٹس فلکر کرنے لگیں اور ہر کھڑکی سے چہرے جھانکنے لگے۔ بچے، اساتذہ، ڈرائیور، سب کے چہرے جلے ہوئے، آنکھوں سے خون بہتا، لیکن خاموش۔ ایک آواز گونجی: تو آخرکار کوئی آیا ہمیں سننے؟ بس ایک جھیل کے قریب جا کر رکی، وہی جھیل جہاں حکام نے کہا تھا کہ بس ڈوب گئی۔ عائشہ کو ایک لمحے کے لگا کہ وہ باہر نکل سکتی ہے، مگر بچوں کی روحوں نے اسے گھیر لیا۔ بچوں نے بتایا کہ وہ بس دراصل ایک شیطانی رسم کا حصہ بنی تھی۔ ڈرائیور کو ایک سیاہ علم والے گروہ نے پیسے دیے تھے تاکہ بس کو مخصوص وقت پر مخصوص مقام سے گزارا جائے۔ وہ مقام ایک پرانی قربانی گاہ تھی۔ جیسے ہی بس اس مقام سے گزری، وہ کبھی واپس نہ آئی، بلکہ ایک کرس ٹائم لوپ میں پھنس گئی۔ عائشہ نے ڈائری اٹھائی، آنکھیں بند کیں اور سچے دل سے سب بچوں کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، بس کا دھواں صاف ہونے لگا۔ بچوں کے چہرے نرم ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی روحیں بس سے باہر نکلنے لگیں۔ آخری لمحے میں دروازہ کھلا، عائشہ باہر نکلی اور بس ایک چیخ کے ساتھ دھند میں غائب ہو گئی۔ جب وہ واپس اسکول پہنچی، گھڑی 3:15 سے آگے بڑھ چکی تھی، پہلی بار 2 سال میں۔ عائشہ نے کیس بند کر دیا، مگر اسکول کی دیوار پر آج بھی ایک لائن لکھی ہے: جو سنتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔